بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، مختصر اور انتہائی جامع کلام کرنے کا حضور مزاج رکھتے تھے۔ نماز بھی پڑھاتے تو جو کمزور لوگ تھے ان کا خیال رکھتے۔ ہاں، جب تنہا نماز پڑھتے تو اس وقت لمبی ہو جاتی، بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ لیکن جب جماعت کروا رہے ہوتے تو کمزور ترین لوگوں کا بھی خیال ہوتا۔ اچھا، حضور کا انداز تکلم سادہ تھا، دل نشین تھا، شستہ تھا، سہل تھا، لوگوں کے فہم کے مطابق تھا، لفظ نکھرے ہوئے ہوتے، گننا چاہو تو گن سکتے، لیکن اس کے باوجود جو اہم بات ہوتی اس کو 3 مرتبہ دہرا کے کہتے تاکہ سامعین کے فہم میں اچھی طرح وہ بات اتر جائے۔ اور جب حضور بات ختم کرتے صحابہ کو یاد ہوتا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی پرجوش تقریر ہو اور جب بندہ تقریر کے ختم ہونے کے بعد سوچنے لگے کہ میں نے کیا سنا ہے تو ایک بات بھی یاد نہ رہے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہے وہ روح میں اترتی جائے اور من میں تحریر ہوتی چلی جائے، اور یہ حضور کا انداز تکلم تھا۔ جب حضور بات کرتے تو جس طرح قریب والے شخص تک آواز پہنچتی، جو مجمع کے آخر میں بیٹھا ہوتا اس تک بھی آواز ایسے ہی پہنچتی۔ حضور سب کو دکھائی بھی دیتے، اگرچہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد۔ حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت کے حامل تھے، لیکن جب لوگوں میں بیٹھتے یا کھڑے ہوتے، اذا جامع الناس غمرہم، حضور چھا جاتے، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ اچھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دل سوزی سے بات کرتے، اس محبت سے کرتے، شستہ، سادہ، سہل، دل نشین، دل آراق کلام ہوتا، لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرتے، نفسیات کو ملحوظ رکھتے۔ دوسری جانب سننے والوں کا انداز کیا ہے؟ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، جنبش کی تو اڑ نہ جائیں۔ یہاں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا لوگوں کو متوجہ رکھنے کے لیے، کوئی لطیفہ چھوڑنا پڑتا ہے اور کوئی ہاتھ کھڑے کروانے پڑتے ہیں، اب دوسرا ہاتھ کھڑا کر لو، اب سینے سے زور لگاؤ، اب ادھر دیکھو، اب ادھر دیکھو۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ حضور بول رہے ہیں، حکمت کے موتی رول رہے ہیں، اور سننے والے یوں بیٹھے ہیں کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، جنبش کی تو اڑ نہ جائیں۔ مجھے بتائیے کہ جب سننے اور سنانے کا یہ ماحول ہو تو پھر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی خارجی سبب سے کسی چیز کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، تو وہ ادب سے عرض کرتے ہیں، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے کہ میں نے اتنی تفصیل سے بتایا، تم پھر پوچھ رہے ہو۔ حضور فرماتے اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ حضور پھر ارشاد کر دیتے۔ اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ نماز جمعہ کے بعد فارغ ہوئے تو لوگ آپ کو مل رہے تھے، جس طرح کہ معمول ہوتا ہے علماء سے لوگ ملتے ہیں۔ تو ایک بوڑھا شخص آپ سے مصافحہ کرتے کرتے رو پڑا، تو میاں صاحب نے اسے پوچھا، ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے، بیلیا کی گالے؟ اس نے کہا، جی میں دور دیہات سے آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چل کر آیا تھا، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، وقت پہ پہنچ نہیں سکا اور آپ کا خطاب گزر گیا تھا۔ خیر میں نے آپ کے پیچھے نماز جمعہ تو پڑھ لی ہے لیکن آپ کا خطاب نہیں سن پایا۔ اب آپ سے ملا ہوں اور آپ کے ہاتھوں کے لمس نے روح تک نور اتارا ہے،
تو میرے دل میں یہ آرزو جاگی، کاش کہ میں آپ کا آپ بھی سنا ہوتا۔ اس حسرت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہیں۔ میاں صاحب نے اسے فرمایا بیلیا تو رک جا، باقیوں کو اجازت دے دی۔ جب سارے لوگ چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی، اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور جمعۃ المبارک میں جو خطاب کیا تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ تو اس نے لجاجت برے لہجے میں ہاتھ جوڑ کے کہا، حضرت میرے لیے آپ اتنی زحمت گوارا کر رہے ہیں؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے، بیلیا جس رب واسطے انہاں نو سنایا سی اسے رب واسطے تینوں سنا رہے ہیں۔ تو حضور سے اگر کوئی دوبارہ پوچھتا تو حضور ناراض نہ ہوتے، حضور پھر ارشاد فرما دیتے۔ اب مکے میں یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر، مکے میں منافقت نہیں تھی۔ حضور جب مدینے تشریف لائے، شجر اسلام ثمر بار ہوا اور اسلام کے ثمرات لوگوں کو ملنے لگے تو مسلمانوں کی صفوں میں یہودی بھی آ بیٹھے، منافقت کے لبادے لوگوں نے اوڑھ لیے اور وہ مجلس رسول میں آ بیٹھتے۔ جب صحابہ ادب سے عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے، تو یہودی اس لفظ کو تھوڑا سا بل دے کر کے رائنا کو